بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 33 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ناسخ اور منسوخ حدیث کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم ناسخ اور منسوخ حدیث کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 32 میں ہم نے حدیث محکم اور حدیث مختلف الحدیث کے بارے میں بحث کی تھی، جس میں محکم حدیث کی تعریف کی تھی کہ محکم حدیث اس کو کہتے ہیں جس کے معارض حدیث یعنی اس کے معنی میں مخالف حدیث موجود نہ ہو، اور ایک مختلف الحدیث ہوتی ہے کہ جس کے معارض حدیث موجود ہو اور اس کے اور دوسری حدیث کے درمیان تعارض ہو۔ اگرچہ متعارض حدیثوں کے درمیان تطبیق ممکن ہو، لیکن مختلف الحدیث اس کو کہتے ہیں۔ پھر متعارض حدیث میں تطبیق کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی کہ ایک تو جمع و تطبیق کا طریقہ ہے، ایک نسخ کا طریقہ ہے، ایک ترجیح کا طریقہ ہے، ایک توقف کا طریقہ ہے۔ اور پھر مختلف الحدیث فن کی اہمیت بیان کی تھی، اور اس میں جو مشہور کتابیں تھیں وہ ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم ناسخ اور منسوخ سے متعلق تفصیل ذکر کریں گے، اور پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جن احادیث کے درمیان تعارض ہو تو اگر ان کے درمیان جمع ممکن ہو تو جمع کی طرف جائیں گے، اگر جمع ممکن نہ ہو تو پھر دیکھیں گے، اگر تاریخ ہمیں معلوم ہو تو ناسخ اور منسوخ کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر تاریخ معلوم نہ ہو تو پھر ترجیح کی طرف جائیں گے، اور اگر ترجیح بھی ممکن نہ ہو تو پھر توقف کی طرف جائیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم تفصیل کے ساتھ نسخ کے بارے میں بتائیں گے، نسخ کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، اور ناسخ منسوخ کی اہمیت، اور اس فن کے جو ماہرین ہیں ان کا تذکرہ۔ تو چنانچہ شیخ محمود تہان صاحب فرماتے ہیں نسخ کی لغوی تعریف۔ نسخ کے لغوی دو معنی ہیں، ایک ازالہ اور ایک نقل۔ ازالہ کا مطلب ایک چیز کو ختم کرنا، اور نقل کا معنی ایک چیز کو منتقل کرنا۔ جیسے نسخت الشمس الظل کہ سورج نے سائے کو ختم کر دیا، یہ ختم کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور نقل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے نسخت الکتابہ، میں نے کتاب کو منتقل کیا، یعنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو دوسری جگہ منتقل کیا۔ تو نسخ کو ان دونوں معنوں کی وجہ سے نسخ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ناسخ جو ہوتا ہے وہ منسوخ کو ختم کر دیتا ہے، اور یا اس کے حکم کو دوسری جگہ اس کے جگہ دوسرا حکم منتقل کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کو نسخ کہتے ہیں۔ نسخ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو نسخ کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں ہے رفع الشارع حکما منہ متقدما بحکم منہ متأخر۔ شارع کا ایک متقدم حکم ہے، اس کو اٹھانا اور اس کی جگہ ایک متأخر حکم لانا، یعنی شریعت نے پہلے ایک اور حکم دیا تھا، اور اب اس حکم کو وہ اٹھا رہا ہے اور اب اس کی جگہ دوسرا حکم دے رہا ہے، تو اس کو نسخ کہتے ہیں۔ اس فن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور کیونکہ شریعت نے ایک حکم پہلے دیا تھا اور اب اس کی جگہ دوسرا حکم دیا ہے، تو جو پہلا حکم ہے وہ کالعدم ہے، اور اب اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ شریعت نے اس حکم کو کالعدم قرار دیا تھا تو اس کی وجہ سے ایک تو تعارض بھی پیدا ہو جائے گا، دوسرا شریعت کے حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ چنانچہ امام زہری رحمۃ اللہ فرماتے اعی الفقہاء وعجزهم ان يعرفوا ناسخ الحدیث من منسوخه، کہ فقہاء کو عاجز کر دیا ہے، تھکا دیا ہے ناسخ اور منسوخ حدیث کی پہچان نے، یعنی ناسخ اور منسوخ حدیث کی پہچان بہت مشکل کام ہے۔ اس فن میں بہت زیادہ ماہرین گزرے ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ ماہر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ابن وارہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ تم نے امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتابیں لکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں لکھی۔
تو اس پر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرماتے ہیں فرتا، آپ نے بہت زیادہ زیادتی کی، یعنی آپ کو ان کی کتابیں لکھنی چاہیے۔ ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحدیث من مسوخی حتی جالسنا الشافعیہ، ہم نے مجمل حدیث کو مفسر حدیث سے اور ناسخ حدیث کو منسوخ حدیث سے نہیں پہچانا یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے پاس ہم بیٹھے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھنے سے ہم نے اس فن کو پہچان لیا۔ لہٰذا ہم نے ایک تو نسخ کی لغوی تعریف ذکر کی، نسخ کی اصطلاحی تعریف ذکر کی، اس فن کی اہمیت کے بارے میں بتایا اور اس فن کے ماہرین کے بارے میں بتایا۔ اب ناسخ حدیث کو منسوخ حدیث سے کیسے پہچانیں گے؟ علماء کرام نے اس کے کئی طریقے بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصریح کرے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ صحابی بتا دے کہ یہ حدیث ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تاریخ کے ذریعے سے ہم معلوم کریں کہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمائی ہے اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمائی ہے، تو جو بعد کی حدیث ہے اس کو منسوخ قرار دے۔ چوتھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ امت کا اس حدیث کے خلاف اجماع ہو جائے، تو یہ بھی دلیل ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہوگی۔ چنانچہ شیخ فرماتے ہیں کہ ناسخ حدیث کو منسوخ سے پہچاننے کے درذیل طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تصریح کرے۔ چنانچہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے مسلم شریف میں، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، اب تم زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا۔ تو یہ وہ حدیث ہے اور یہ وہ قسم ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی تصریح کرے کہ پہلے میں نے یہ حکم دیا تھا، اب میں یہ حکم دے رہا ہوں۔ تو شروع زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت سے روکا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس زمانے میں غیر اللہ کی عبادت کی بہت زیادہ صورتیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس جگہ سے ان کو روکتے تھے جس سے غیر اللہ کی عبادت کا شبہ ہو۔ تو شروع میں ان کو صرف توحید کی تعلیم دی، بعد میں جب معلوم ہوا کہ اب لوگوں کو طریقہ سمجھ میں آ گیا ہے اور قبروں کی زیارت کرنا مفید بھی ہے، فائدے کی بات ہے، کیونکہ انسان کو اس سے آخرت کی یاد آ جائے گی، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ اب قبرستان کی جایا کرو اور وہاں قبروں کی زیارت کیا کرو۔ دوسرے نمبر پر سے بھی کسی حدیث کے بارے میں پہچان ہو سکتی ہے کہ وہ منسوخ ہے یا ناسخ ہے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو چیز آگ سے پکی ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ صحابہ کرام کے زمانے میں مختلف ہی تھا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع زمانے میں آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے وضو کرتے تھے، لیکن آخر زمانے میں اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا ہے اور اب دوسرا والا حکم ہے۔ تیسرا جو طریقہ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے ذریعے سے ہم پہچان لیں، یعنی پہلے دونوں طریقے نہ ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صراحتاً بیان نہیں کیا ہو، نہ صحابہ کرام نے صراحتاً بیان کیا ہو، لیکن دو حدیثوں کے درمیان تعارض ہے۔ تو اب ہمارے پاس ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کے ذریعے سے پہچان لیں کہ جو حکم تاریخ کے اعتبار سے پہلا ہے وہ منسوخ ہو جائے گا اور جو بعد کا ہے وہ ناسخ ہوگا۔ جیسے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث افطر الحاجم والمحجوم، افطر الحاجم والمحجوم کا مطلب یہ ہے کہ جو پچنا لگائے اور جس کا پچنا لگایا گیا ہو ان دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی آج کے زمانے میں جیسے کہ حجامہ لگاتے ہیں یعنی خون نکالتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا خون نکالا جا رہا ہے اور جو خون نکالنے والا ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ اس حدیث کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ
جو روزے کے حالت میں کسی کا خون نکالنے کا عمل سر انجام دے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جس کا خون نکالا گیا ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن دوسری جگہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگایا، یعنی خون حجامہ کیا، اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے اور احرام کی حالت میں بھی تھے۔ تو اس دوسری حدیث کو پہلے حدیث کے لیے ناسخ قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہے، اور جو شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے افطر الحاجم المحجوب وہ فتح مکہ کے موقع پر ہے۔ تو حجۃ الوداع کا جو موقع ہے، تاریخ ہے، یہ فتح مکہ سے بعد کا ہے، لہٰذا اس کو پہلے حدیث کے لیے ہم نے ناسخ قرار دیا۔ اور اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں حجامہ کرے تو اس سے دونوں کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی حدیث کے بارے میں ہم ناسخ اور منسوخ کی طرف بھی جائیں اور اسی حدیث میں تطبیق بھی ہو سکے۔ تو اس میں بعض علماء کرام نے تطبیق بھی کی ہے، وہ یہ ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور استحباب کے بیان فرما رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں حجامہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روزے کی حالت میں حجامہ کرنے سے دونوں کا روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ جس کا خون نکالا جا رہا ہے اس میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اس کا روزہ پھر خراب ہو جائے گا، اور جو اس کا پچنا لگا رہا ہے اس کا روزہ اس طرح خراب ہو جائے گا کہ پہلے زمانے میں جو خون نکالا جاتا تھا وہ منہ کے ذریعے سے نکالا جاتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ میں خون کے قطرے چلے جائے جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ بہرحال چوتھی قسم حدیث کے منسوخ ہونے پر دلالت کے لیے اجماع بھی ہے۔ اجماع بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من شرب الخمر فاجلدوہ فإن عاد في الرابعة فاقتلوہ۔ اب اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شراب پیے اس کو کوڑے لگاؤ، اور اگر پھر بھی پیے تو اس کو کوڑے لگاؤ، پھر بھی پیے اس کو کوڑے لگاؤ، اگر چوتھی مرتبہ پیے تو اس کو قتل کرو۔ اب اس پر اجماع ہے کہ شراب کوئی جتنی مرتبہ پیے اس کو کوڑے کی سزا تو دی جائے گی، لیکن اس کو قتل کی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو اس حدیث کے خلاف تمام امت کا اجماع ہے، یعنی صحابہ کرام کا بھی اور بعد کے علماء کرام کا بھی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ آگے امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اجماع ہے یہ دراصل حدیث کے لیے ناسخ نہیں بنتی، بلکہ صرف یہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ دراصل منسوخ و ناسخ تو ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہوگی، کیونکہ حدیث ہی حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے، لیکن اجماع کے ذریعے سے میں پتہ چل جائے گا کہ وہاں کوئی اور حدیث ہوگی جو اس حدیث کو منسوخ کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ نسخ کے بارے میں تفصیل بیان کی۔ نسخ کے بارے میں مشہور کتابیں بھی بیان کرتے ہیں۔ نسخ کے بارے میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ ایک علامہ حازمی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ باب قائم کیے ہیں طہارت کے متعلق ناسخ اور منسوخ حدیث، نماز سے متعلق ناسخ و منسوخ حدیث، اور تفصیل کے ساتھ اس میں ناسخ اور منسوخ حدیث ذکر کیے ہیں، اور یہ 2 جلدوں میں چھپی ہے۔ اس طرح ناسخ والمنسوخ امام احمد رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اور اس طرح ابن الجوزی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تجرید الاحادیث المنسوخہ، یعنی صرف منسوخ حدیث کا اس میں ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے ناسخ اور منسوخ حدیث کے بارے میں تفصیل بیان کی، جس میں ہم نے نسخ کی لغوی تعریف، نسخ کی اصطلاحی تعریف، اور ناسخ و منسوخ کی اہمیت، اس فن کے ماہرین، اور پھر ہم نے تفصیل سے بیان کیا کہ ناسخ کو کس طرح پہچانیں گے۔ تو اس میں پہلا طریقہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح سے، دوسرا طریقہ یہ کہ صحابہ کرام کے قول سے، اور تیسرا طریقہ یہ کہ تاریخ کے ذریعے سے، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اجماع کی دلالت کے ذریعے سے۔ اور پھر نسخ میں جو علم ناسخ اور منسوخ میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ ذکر کی۔ اگلے سبق میں ہم حدیث ضعیف کی اقسام شروع کریں گے۔